بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آج میں نے خصوصی طور پہ زحمت دی ہے عابد اندلیب صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عابد اندلیب صاحب، آپ بغور مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ پی ڈی ایم کی تحریک جب سے شروع ہوئی ہے، ان کے مختلف رہنماؤں اور قائدین کی جانب سے انتہائی اشتعال انگیز بیانات دیے جا رہے ہیں۔ اب حال ہی میں مفتی کفایت اللہ صاحب، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے حوالے سے آپ نے ایک سیریز آف ویڈیوز بھی شروع کی تھی مانسیرا میں ایک بچے کے ساتھ جو جنسی زیادتی کا واقعہ ہوا تھا، تو اس قاری کو بچانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی مفتی کفایت اللہ نے۔ 2-3 دن پہلے مین میڈیا سکرینز پہ بیٹھ کے انہوں نے چند جرنیلوں کو، بلکہ 200-250 جرنیلوں کو الٹا لٹکانے کا مطالبہ کر دیا۔ اب ایک ایسا شخص جس کا اپنا اخلاقی کردار یہ ہو اور مین میڈیا سکرینز پہ بیٹھ کے وہ اس قسم کے اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہوں، اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے اور ان کے لیے بیرکوں کی صفائی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ انصاری صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، اس میں سب سے زیادہ قصوروار وہ اینکر ہیں جو ریٹنگ کے لیے ایسے خپتی بندے کو ٹی وی پہ لا کر بٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ آپ ایک ادارہ ان کے اوپر گرفتاری کا جو ہے وہ ایف آئی آر ان کے اوپر لانچ کرتا ہے، پروو ہو جاتا ہے کہ وہ ایک کلپریٹ کو، ایک ایسے سفاک انسان کو پناہ دے کے رکھتے ہیں اپنے گھر میں، مولوی شمس الدین کو، جو بچے کے ساتھ اتنی زیادتی کرتا ہے کہ بچے کی آنکھوں میں نا خون اترنے لگتا ہے۔ یہ پروف ہے سر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو جے آئی یو آئی فے ہے، ان کی رکنیت کو معطل کرتی ہے، ان کی رکنیت معطل رہتی ہے کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے یہ ٹی وی پہ بھی نہیں آتے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ریٹنگز ملتی ہیں، ششکیں ہیں، وہ خپتی آدمی ہے، کوئی بھی ایسی بات کرے گا ریٹنگ پہ، تو ہم ریلاگ کر چکے ہیں کہ کیا دھندا کیا ہے یہ ریٹنگ کا، کس طرح سے ریٹنگ حاصل کی جاتی ہے، کس طرح سے سنسنی پھیلا کے لوگوں کو جو ہے وہ برباد کیا جاتا ہے، معاشروں کو برباد کیا جاتا ہے، اور ایسی ویڈیوز کی جاتی ہیں جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ سیم دا کیس ود مفتی کفایت اللہ۔ اب ایک بندہ، وہ ایک خپتی آدمی ہے، اس کو بھی ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے، آپ اس کو ٹی وی پہ بٹھاتے ہیں، لا کے 1-on-1 کرتے ہیں، اور آپ اس کے منہ میں ٹھونستے باتیں، ظاہر ہے اس نے تو سر بات کہنی ہے، وہ تو ڈھونڈتے ہی یہی ہے کہ ان کے اوپر مقدمات ہوں، وہ تو ڈھونڈتے ہی یہی کہ ان کو گرفتار کیا جائے، وہ تو ڈھونڈتے ہی یہی کہ ان کو پرووک کیا جائے۔ اور فرسٹریشن کا یہ لیول ہے کہ اب بات جو ہے وہ یہاں تک آ گئی کہ مین اسٹریم پہ بیٹھ کے جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ 200 لوگوں کو لٹکا دو۔ اب اس بندے کا اپنا کیریکٹر کیا ہے؟ اپنا کیریکٹر اس کا یہ ہے کہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والے مولوی کو وہ اپنے گھر میں پناہ دے کے رکھتا ہے، اس کو گرفتار ہونے سے بچاتا ہے، اور اس کے بعد شور بچایا جاتا ہے ہماری طرف سے، ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے سر، ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ٹی وی پہ لا کے بٹھایا جاتا ہے، اور اس سے باتیں بلوائی جاتی ہیں، اور باتیں کس کے خلاف؟ فوج کے خلاف۔ اپنی اس کی نفسیات یہ، اور وہ مطالبہ کیا کر رہا ہے کہ یار 200 جرنیلوں کو آپ لٹکا دو۔ یہ کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ یہاں قصوروار میں کہتا ہوں گورنمنٹ نے تو چلے ایکشن لے لیا، لینا چاہیے ان کو، ان کی اپنی جو ہے وہ ایک باؤنڈری ہے، لیکن جو بنیادی سوال یہ ہے کہ ایسے اینکرز کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے جو کم از کم کوئی کرائٹیریا تو سیٹ کر لے، کوئی بیسک پرنسپل تو سیٹ کر لے، ایسے ٹی وی چینلز کہ ایک آپ کا معیار کیا ہے؟ آپ کا معیار صرف ریٹنگ ہے؟ آپ نے صرف ریٹنگ کے حصول کے لیے، پیسوں کے حصول کے لیے یہ سارا دھندا کرنا ہے، یا آپ نے کوئی ایتھکس بھی مینٹین کرنی ہے، آپ نے کوئی سماجی توازن بھی قائم رکھنا ہے؟ آپ کو جب یہ پتہ بھی ہے کہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، جو بندہ سر اس طرح کی مینٹیلٹی کا حامل ہوگا، اس سے آپ کیا گفتگو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ کیا بات کرے گا؟ وہ کوئی ڈیفرنٹ بات تو نہیں کرے گا، وہ ظاہر ہے اسی سوچ کا پرورد ہے، وہ اسی گفتگو کرے گا۔ تو یہ ریٹنگ والے اس اینکر سے بھی سوال ہونا چاہیے جو بار بار ان کو ٹی وی پہ بلاتے اور موقع دیتے ہیں اس طرح کی ہذیان کا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بھی ہے نا عابد اندلیب صاحب، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اگر کسی سیاسی رہنما کو گرفتار کیا جاتا ہے تو تب جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جاتا ہے چند صحافیوں کی طرف سے جو اینکرز ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ اب اگر پابندی لگا دی جاتی ہے مفتی کفایت اللہ کے یا اسی قبیل کے جو دیگر لوگ ہیں، تو پھر بھی میڈیا کی آزادی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یہی تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں کوئی بھی ایکشن لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر سارے طوفان برپا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب میڈیا کی آزادی کے خلاف ہے۔ اب ایک سوال میں اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں کہ آپ مین میڈیا سکرینز پہ بیٹھ کے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں اور وہ بیان سنسر بھی نہیں ہوا، تو کس قسم کی میڈیا کی آزادی ان لوگوں کو چاہیے؟ دیکھیں نا، ایک طرف تو وہ یہ 13-14 لوگ صحافی بڑے بڑے اٹھ کے ٹی وی پہ
جو بیٹھتے ہیں رات کو, وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں کہ ہمارے قائد جو ہے وہ بڑے پریشان ہیں, ان کو اجازت دی جائے ان کی تقریر نشر, جو کنوکٹڈ, ٹھیک ہے, جو کنوکٹڈ ہیں. اور دوسری طرف وہ اس طرح کا بندہ ایک ٹی وی پہ لے کے آتے ہیں جو پروون خپتی ہے, جس سے وہ کچھ بھی بول سکتا ہے. یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے سر, یہ انڈیا جیسے ملک میں ہوتی نا وہاں تباہی مچ گئی ہوتی. کہ پاکستان میں نا اتنی آسانی سے آپ بیٹھ کے بات کرتے ہو, اور آپ تانا بھی یہ دیتے ہو کہ فوج آپ کے پروگرامز کو مانیٹر کر رہی ہے, فوج ساری چیزوں کو سینسر کر رہی ہے, بڑے بڑے صحافی اس پہ تو کوئی بات نہیں کریں گے. کسی ایک نے بھی اس کی جو ہے وہ اس پہ مذمت نہیں کی ہوگی کہ یار ایک عالم دین ہے, سو کالڈ عالم دین, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, اور اس کی کم از کم اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اس کی مذمت ہونی چاہیے. اس طرح سے پرووک کرتے ہیں لوگوں کو. سر یہ ایک طرح سے دیکھیں, ایک تو چلے ہماری اخلاقیات ہیں, ایک ہماری مذہبی رواداری ہے, چلے ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ایک قانونی طور پہ آپ ایک ممبر پہ بیٹھ کر, ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کر لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں, ان کو پرووک کر رہے ہیں کہ یار یہ چیز جو ہے وہ اس کا کلا کما اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ بذات خود ایک بہت بڑا کرائم ہے, بذات خود یہ پاکستان کے آئین کی اس سے متصادم ہے. بالکل یہ اس پہ ہونا چاہیے. اگین میں یہ کہوں گا سر, یہ چینلز کو جو ہے وہ ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے, جو چینل اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ موقع دیتے ہیں. ظاہر ہے ان کے علم ہے کہ یہ کس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں, نہ ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. سر آپ یہ ٹی وی پہ دیکھیں دھندا کیا ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. پہلے بات ہوتی تھی شور تک, اب بات گالم گلوچ تک چلی گئی ہوئی ہے. ریٹنگ اب کہاں سے آتی ہے, جہاں سے آپ کو زیادہ سنسنی ہوگی, جہاں سے زیادہ اونچی آواز میں گفتگو ہوگی, جہاں سے زیادہ طنز کیے جائیں گے, ذات پہ حملے کیے جائیں گے, وہ لوگ ہوں گے گیسٹ. اور سروکار ہے کیا ٹی وی کا سر, کون سی وہاں بیٹھ کے منطق ڈسکس ہوتی ہے, کون سی وہاں بیٹھ کے سائنس ڈسکس ہوتی ہے. دنیا یہ ڈسکس کر رہی ہے کہ ہم چاند سے ہو کے واپس آ گئے, ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار ہم نے کفایت اللہ جو ہے وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. یہ ایک ڈفرنس ہے نا. آپ چیک کریں دنیا کے چینلز پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, پاکستان میں کیا گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ٹی وی چینلز ہمیں کیا دے رہے ہیں, 10 سال ٹی وی چینلز نے کیا دیا اس قوم کو, ایسی خپتی پیدا کی ہے. آج تک انہوں نے یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں کیا کہ جمہوریت ہے کیا, جمہوریت کیا ہے, سیاست کہتے کسے ہیں. 20 سالوں سے یہ میڈیا سکرین پہ تجزیہ دے رہے ہیں. میرا بھی اکثر یہی تجزیہ ہوتا ہے نا کہ ایک خان موروثی سیاست ہے, اور اس کو انہوں نے جمہوریت کا لیبل لگا کے قوم کے سامنے پیش کیا ہے. یہ انہوں نے عوام کا شعور جو ہے بالکل وہ بیدار کیا ہے اس حد تک. دیکھیں سر, ایک دن 2 دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو کی تھی نا کہ وجہ کیا ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے اس کو اتنی میڈیا کوریج کیوں ملتی ہے. یہ ہمارے میڈیا کا فالٹ ہے. بنیادی طور پہ میڈیا نے قوم کو کوئی دوسرا الٹرنیٹ بیانیہ دیا ہی نہیں ہے. میڈیا یہ کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے یہ جلسے ہوتے ہیں, یہ ایک مقبول بیانیہ ہے. وہ کبھی بھی یہ تباہی نہیں دکھاتا جو پی ڈی ایم میں ابھی وہی جماعتیں نا سر جو حکومت میں رہ چکی ہوئی ہیں, جو حکومتی دسترخوان کری ہے ماضی میں. پاکستان اگر آج یہاں تک پہنچا ہے تو 2 سال عمران خان کے ڈال دیں, پیچھے 72 سال تو کسی اور کے بھی ہے نا. عمران خان نے اگر پاکستان کی تباہی کی ہے تو 72 سال میں کہیں کسی اور نے بھی کی ہے نا. ان سے یہ سوال نہیں پوچھا جاتا جو آپ نے 72 سال کے, چلے 20 سال کیا, مارشل لا بھی لگا دیں بیچ میں, ان کو 20 سال موقع ملا. انہوں نے 20 سال میں کون سے چاند پہ پہنچا دی دنیا. ان سے یہ سوال نہیں ہوتا, کاؤنٹر کوسچن ان سے نہیں ہوتا. اور میڈیا ان کو یہ دکھاتا ہے کہ جتنے بھی مسئلے ہیں وہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ان کی حکومت میں نہ ہونے کی وجہ سے. مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی ان کا مطالبہ یہ ہے کہ نواز شریف کو 4تھی بار وزیر اعظم بنائیں, بس مسئلے ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کے مسائل ہم حل کریں گے. 4تھی بار وزیر اعظم بنائیں, لیکن عمران خان صاحب 250 میں حل کریں وہ مسئلے. لیکن نواز شریف نے 4تھی بار وزیر اعظم بن گیا. یہ بنیادی نقطہ ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو اس قوم کو آج تک نہیں بتائی گئی میڈیا کی طرف سے. اس قوم کے سٹینڈرڈ ہی بدل دیے, ان کا ذائقہ ہی بدل دیا. اب ان لوگوں کو اس طرح کی سنسنی چاہیے, اور وہ سننے والے بے شمار ہیں, سنتے جاتے. ظاہر ہے کفایت اللہ ایک خپتی آدمی ہے تو اس کے سننے والے بھی, یعنی آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ مفتی کفایت اللہ کے خلاف تو ایکشن لے ہی, کیونکہ وہ وائلنس پہ انسائٹ کر رہے ہیں بالکل کو, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ان اینکرز کے خلاف ایکشن لیا جائے جو انہیں پروگرام میں ریگولرلی انوائٹ کرتے ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وقتاً فوقتاً اس قسم کے موضوعات پہ آپ سے نشست ہوتی رہے گی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.